اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ سٹوری لاہور کی ایک فیملی کی ہے جن کا ان کے اپنے ہی گھر میں رہنا محال ہو گیا۔ ان کے گھر کچھ ایسی قوتیں تھیں جو ہر وقت اپنے ہونے کا احساس دلاتی، لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کو اپنا ہی گھر ان قوتوں کے حوالے کرنا پڑا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ یہ سٹوری ہمیں شیئر کی ہے نمرا نے، تو چلیے ان کی سٹوری انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، میرا نام نمرا ہے اور میں یہ کہانی آپ کو لاہور سے بھیج رہی ہوں۔ جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ آج سے 2 سال پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھر میں پیش آیا۔ اس گھر میں 2016 میں شادی ہونے کے بعد آئی تھی۔ ہمارا یہ گھر پرانے ڈیزائن پر بنا ہوا تھا، جس کے ایک سائڈ پر 3 کمرے، کچن اور باتھ روم تھا، جبکہ دوسری طرف صحن تھا جس کے بالکل سینٹر میں ایک کافی پرانا بیری کا درخت لگا ہوا تھا۔ گھر والے بتاتے تھے کہ یہ درخت ان کے گھر بنانے سے پہلے بھی یہاں پہ موجود تھا، اس لیے ان سب نے بھی یہ درخت کٹوانا بہتر نہ سمجھا اور اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ میری پوری فیملی میں میرے ہسبینڈ، میرے 2 بچے اور میری ساس تھی۔ خیر، جب میں اس گھر میں آئی تو شروع میں مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا اس درخت سے۔ یہ بات جب میں اپنے ہسبینڈ حامد اور ساس کے ساتھ شیئر کرتی تو وہ ہنستے اور ٹال دیتے۔ ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ شروع دن سے ہی اس گھر میں رہ رہے ہیں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے جسے ہمیں یا تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر بھی کوشش کرتی رہتی کہ مغرب کے بعد صحن میں نہ جاؤں، اور اب تو میں اپنے بچوں کو بھی شام کے بعد باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ خیر، پھر کورونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساتھ ہی ہماری زندگی پر بھی بہت گہرے اثرات پڑے۔ میری ساس کورونا ہونے کی وجہ سے کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں اور ہاسپٹل میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کا زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں ہی گزرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمارے گھر کی رونق تھی۔ ان کی ڈیتھ ہم سب کے لیے بہت گہرا صدمہ تھا۔ میں نے اپنی ساس کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ان کی ڈیتھ کے بعد ہمارا ہنستا بستا گھر جہنم بن گیا۔ ہم سب نے وہ چیزیں برداشت کی جو آپ سب کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ میری ساس کی ڈیتھ کے بعد میں پورا دن اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے گھر میں ہوتی تھی۔ حامد صبح 9 بجے جاب کے لیے جاتے اور شام کو 6 بجے واپس آیا کرتے تھے۔ پورا دن اکیلا رہ کر مجھے یہ گھر کافی خوفناک لگنے لگا۔ ساس کی ڈیتھ کے بعد جب حامد جاب پہ جاتے تو اس درخت کے پاس سے عجیب شور کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ شور ایسا ہوتا تھا جیسے کافی لوگ اس درخت کے نیچے کھڑے ہیں، جیسے ایک ہجوم ہو لوگوں کا۔ میں خود بھی اوائڈ کرتی تھی اور بچوں کو بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا اس درخت کے پاس جانے سے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سب واقعات نے شدت اختیار کر لی۔ میں بچوں کو لے کر کمرے میں بیٹھی ہوتی تو باہر قدموں کی آوازیں آتی۔ کچن میں ہوتی تو ایسے لگتا جیسے ابھی میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ اکثر رات کو کچن میں برتن گرنے کی آواز آتی، لیکن جیسے ہی کچن آ کر دیکھتے تو سب کچھ اپنی جگہ پر پڑا ہوتا۔ حامد کی ان سب واقعات پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا، ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک مجھے کچن میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں نے حامد کو جھنجھوڑتے ہوئے جگایا کہ کچن میں جا کے دیکھیں وہاں کوئی ہے، لیکن وہ اتنا کہہ کر سو گئے کہ تمہارا وہم ہے، سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ برتن گرنے کی آواز آئی تو میں نے ہمت کرتے ہوئے خود جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ خیر، میں اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کے ساتھ کچن کی طرف جانے لگی۔ کچن کی لائٹ آن کی تو سب صحیح سلامت ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا جیسے میں رات کو رکھ کر سوئی تھی۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر کچن کی لائٹ آف کی اور کمرے کی طرف چلنے لگی۔ کچن سے باہر نکل کر کوئی 6 ہی قدم آگے چلی کہ ایک دم سے مجھے دوبارہ برتن گرنے کی آواز آئی۔
اس بار میں کچن کے بالکل پاس سے اور یہ آواز بالکل میرے پیچھے سے آئی۔ میں دوبارہ اسی طرح دبے قدموں سے کچن گئی اور لائٹ آن کی۔ لائٹ آن کرتے ہی جو میں نے دیکھا وہ آج بھی یاد کر کے میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے لائٹ آن کرتے ہی دیکھا کہ کچن میں میری ساس کھڑی ہے اور انہوں نے سفید لباس پہنا ہے جس پہ خون ہی خون لگا ہوا ہے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ حامد میری چیخوں کی آواز سنتے ہی بھاگتے ہوئے آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ابھی کچن میں امی کو دیکھا ہے، لیکن حامد کے آتے ہی وہ غائب ہو گئی اور کچن اب بالکل خالی تھا۔ حامد یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میری طبیعت خراب ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب واقعات رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر ایک دن میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی اور میری کمر سنک کی طرف تھی۔ اچانک سے سنک کا نل خود ہی کھل جاتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بچے بھی کمرے میں تھے اور حامد بھی جاب پہ تھا۔ خیر میں نے نل بند کیا اور دوبارہ کھانا بنانے لگی، لیکن کچھ سیکنڈز بعد نل دوبارہ کھل گیا۔ میں دوبارہ سے مڑی، سنک پہ نظر ڈالی تو نل سے پانی کی جگہ خون آ رہا تھا۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی کچن سے باہر آئی تو صحن میں لگے درخت کی طرف دیکھا تو میری ساس کھڑی بھیانک آواز میں ہنس رہی تھی۔ ان کا حلیہ آج بھی وہی تھا، وہی سفید لباس جس پہ خون لگا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، دروازہ اندر سے لاک کیا اور بچوں کے پاس خوف زدہ حالت میں بیٹھ گئی۔ حامد کے واپس آنے پہ میں نے سب بتایا تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے یہی کہتے رہے کہ امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ سب تمہارا وہم ہے، تم کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی جاؤ، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اسی دن رات کو میں کمرے میں بیٹھی حامد کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ کتنے میں میری بیٹی زینب کمرے کے دروازے میں کھڑی درخت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، ماما دادو آئی ہیں، وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ حامد بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً زینب کو اٹھایا اور پوچھنے لگا، بیٹا آپ نے دادو کو کدھر دیکھا ہے؟ زینب اب بھی درخت کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا دادو وہ ہیں۔ یہ دیکھتے ہی حامد کافی پریشان ہوئے اور سمجھ گئے کہ واقعی کوئی گڑبڑ ہے۔ تمہارے ساتھ بھی جو واقعہ پیش آتے رہے وہ بھی شاید سچ تھے، لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، ہم سب سو رہے تھے کہ مجھے ہلکی سی جاگ آئی۔ باہر کی طرف دھیان دیا تو مجھے کچھ بچوں کے کھیلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی زینب کے بیڈ کی طرف دیکھا تو زینب بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ میں نے فوراً گھبراتے ہوئے حامد کو جگایا اور زینب کا پوچھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھے، دیکھا تو دروازہ اندر سے لاک تھا، لیکن پھر بھی زینب کدھر گئی؟ میرے کہنے پر حامد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو زینب اسی درخت کے نیچے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ہمارا اتنا ہی دیکھنا تھا، حامد نے زینب کو آواز دی، زینب، اور بھاگتے ہوئے اس درخت کی طرف گئے۔ زینب کو اٹھایا تو وہ روتے چیختے ہوئے کہنے لگی، دادو کے پاس جانا ہے، دادو کے ساتھ کھیلنا ہے۔ حامد جلدی سے کمرے میں آیا، دروازہ لاک کیا اور زینب کو اپنے پاس لٹا کر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ ہم دونوں بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری اور صبح ہوتے ہی حامد ایک بزرگ کو گھر لے کر آئے۔ ان کو اب تک ہونے والے سارے واقعات بتائے تو ان بزرگ نے ہمیں کمرے کے اندر جانے کا بولا اور خود اس درخت کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ کچھ آیات پڑھنے کی آواز مسلسل ہمیں کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ان بزرگ نے ہمیں باہر آنے کا بولا اور ایک خوفناک انکشاف کیا، جس کو سنتے ہی ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس درخت پہ کافی عرصے سے ایک چڑیل ہے اور اس کے خاندان کا بسیرا ہے۔ پہلے آپ کی ساس ہر ٹائم ذکر کرتی رہتی تھی، اس لیے یہ چیزیں صرف اس درخت تک محدود تھیں، لیکن اب یہ پورے گھر پہ حاوی ہو چکی ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی کا روپ دھار کر آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ خیر میں نے عمل سے ان کو کچھ حد تک قابو کر لیا، لیکن مجھے کچھ دن اور آنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر بزرگ کل کے آنے کا کہہ کر چلے گئے۔
اور ہم بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پورا دن خیریت سے گزر گیا، لیکن رات ہونے کی دیر تھی، ہم پہ مشکلات کا بھار ٹوٹ پڑا۔ ہم ابھی لیٹے ہی تھے کہ ہمیں باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی لوہے کے ڈبے سے کھیل رہا ہو۔ یہ آواز سنتے ہی حامد اور میں کمرے کے دروازے کے قریب آئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ ہم دونوں کا پورا دھیان اسی آواز پہ تھا کہ ایک دم سے کوئی چیز آ کر ہمارے دروازے پر لگی۔ خوف اور ڈر سے نہ چاہتے ہوئے بھی میری چیخ نکل گئی۔ ہم دونوں بہت زیادہ گھبرا چکے تھے۔ اچانک سے ہمارے کمرے کا دروازہ زور سے بجنے لگا اور ساتھ زینب کے نام کی پکار گونجنے لگی۔ وہ لمحہ اتنا خوفناک تھا کہ مجھ سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ میرے جسم میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں پوری رات خوف اور ڈر سے جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی حامد نے مجھے ضروری سامان پیک کرنے کو بولا اور کچھ ہی دیر بعد ہم ایک ریلیٹیو کے گھر چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد ہم ایک اور گھر میں شفٹ ہو گئے اور ہمارا وہ والا گھر آج بھی خالی ہے۔ آج 2 سال بعد بھی ہمارے محلے والے بتاتے ہیں کہ رات کو روز اس گھر سے خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ تو یہ تھا ایک واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آیا۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کرنا مت بھولیے گا اور نیچے دی گئے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔